بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامعین مکرم، ہماری گفتگو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب الاصول الثلاثہ پر جاری ہے۔ کتاب کی اصل موضوع سے پہلے بطور مقدمہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے 4 ضروری مسائل کا تذکرہ کیا، جن کی تفصیل ہم نے بیان کی۔ پھر انہوں نے مزید 3 مہم امور کی نشاندہی کی، جس کی تفصیل کو بھی ہم نے بیان کیا۔ گزشتہ مجالس میں اصل موضوع اصول ثلاثہ پر گفتگو کا آغاز ہوا، جس میں سے پہلا اصول معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کو بالتفصیل پیش کیا گیا۔ پھر دوسرے اصول معرفت الدین، پھر دوسرے اصول معرفت الاسلام پر گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور اس میں اسلام اور ایمان اور احسان اور دیگر متعلقات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تیسرا اصول معرفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تیسرے اصول کے متعلق امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الاصل الثالث، تیسرا اصول معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور ہاشم قریش میں سے تھے، اور قریش عرب میں سے ہیں، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ شیخ فوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: وهذا الأصل تأتي معرفته العبد لربه، وهذا الأصل تأتي معرفته العبد ربه،
ومعرفة العبد دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم هي الواسطة بيننا وبين الله سبحانہ وتعالی۔ یہ تیسرا اصول اس قدر مبارک اصول ہے، اس سے انسان کو اللہ ذو الجلال کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے اور دین کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ہی واسطہ ہے جو اللہ ذو الجلال اور اللہ کی مخلوق کے درمیان۔ فاللہ هو یشرع الشرائع ویحکم الاحکام، اللہ ذو الجلال احکامات کا فیصلہ فرماتے ہیں اور شریعت نازل کرتے ہیں، لیکن یہ احکامات اور یہ شرعی امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہم تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اگر اللہ ذو الجلال کے احکامات ہم تک پہنچنا ممکن نہیں نبی اور پیغمبر کے واسطے کے بغیر، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ ذو الجلال کی عبادت بھی ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح مطلوب ہے۔ اس مطلوب کو بھی پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، جنہوں نے جملہ عبادات اور معاملات کو جہاں سمجھایا، بیان کیا، وہاں عمل کر کے دکھایا۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عبادت کی بنیادی طور پر دو رکن ہیں، اخلاص اور متابعت۔ جب تک انسان عبادت کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو تلاش نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، وہ عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی۔ تو عبادات کو قبول کروانے کے لیے بھی اس تیسرے اصول کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے نہیں کہ عبادت کیسے کرنی، اور وہ بتائیں گے نہیں کہ اللہ ذو الجلال کا یہ حکم ہے، اس وقت تک عبادت کی ماہیت اور عبادت کے متعلق صحیح معلومات سے بھی ہم واقف نہیں ہو سکتے، چیز آئے کہ صحیح ادائیگی اس کی کر سکتے۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اصول تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبره به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل۔ کوئی بھی انسان یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی جملہ ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان اس ہادی و مرشد اور پیغمبر کو پہچانے جس کو اللہ ذو الجلال نے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا ہے،
اور جو دین دے کے بھیجا ہے اس کی تصدیق کرے، جو خبر دے اللہ ذوالجلال کے متعلق اس بات کی تصدیق کرے اور پھر اس کی اطاعت بجا لائے۔ سعادت، خوش نصیبی اور کامیابی دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان رسولوں کے ذریعے مخلوق تک پہنچائی۔ دنیا میں رہنے والا کوئی انسان طیب اور خبیث، اچھی اور بری چیز میں فرق ہی نہیں کر سکتا جب تک انبیاء اور رسل اس کی تمیز نہیں سکھاتے۔ اللہ کی رضا کا حصول ممکن ہی نہیں ہے جب تک انبیاء اور رسل کی تعلیمات کو انسان تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے اچھے اعمال، اچھے اقوال، اچھے اخلاق سب سے پہلے انبیاء کو عطا کی، اور قوم اور مخلوق کے لیے انہیں میزان بنایا، اور قوم کو یہ سمجھایا ان ہستیوں کے ذریعے کہ اگر آپ اپنے اقوال و اعمال اور معاملات اور اخلاق کو اس زاویے تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جائیں، تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے چنیدہ ہستیاں انبیاء اور رسل ہیں، ان کے اعمال و اقوال کو اپنی زندگی کے رویے اور زاویے بنا لو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں فَأَيُّ شَيْءٍ عَرَفَ مَن لَّمْ يَعْرِفِ اللَّهَ وَرُسُلَهُ، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں، اس کے پاس پہچان ہے کیا؟ وَأَيُّ حَقِيقَةٍ أَدْرَكَ مَن فَاتَتْهُ هَٰذِهِ الْحَقِيقَةُ، جس نے اس حقیقت کو نہیں پایا اس نے پھر کون سی حقیقت کو پایا ہے؟ وَأَيُّ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ حَصَلَ لِمَن فَاتَهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْعَمَلُ بِمَرْضَاتِهِ، جس نے اللہ ذوالجلال کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کی اور ایسے اعمال کی خبر نہیں لی جس سے اللہ ذوالجلال کی رضا ملتی ہے، تو اس کے پاس علم کون سا ہے اور اس کے پاس عمل کون سا؟ وَمَعْرِفَةُ الطَّرِيقِ الْمُوصِلَ وَمَعْرِفَةُ الطَّرِيقِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَيْهِ وَمَا لَهُ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، جس نے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو پہچان کر اس پر جانے کی کوشش نہیں کی، اس نے پھر کیا علم سیکھا اور اس کے پاس پھر کون سا عمل؟ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ثمرات کیا ہیں۔ اس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی معرفت کا جو حکم دیا ہے، اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے تحقیق للاقتداء بہ، آپ کو جب اس بات کی خبر مل گئی کہ قدوہ، اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل اسی ہستی کو بنایا گیا ہے، تو جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی آپ اس کی اقتداء کیسے کریں گے؟ جب تک اس کی سیرت سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ اس کی اتباع اور اطاعت کیسے کریں گے؟ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گی تو دل میں اس ہستی کی اور محبت پیدا ہوگی، اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے مقاصد کا ادراک اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ کی سیرت سے واقفیت نہیں ہوتی۔ جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہیں،
اس کا عملی نمونہ ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی سیرت کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرتا ہے اور آپ کی نبوت کے دلائل اور براہین اور معجزات کو پڑھتا ہے تو آپ کے دل میں اور ایمان بڑھتا ہے اس ہستی پر، اس کے خالق و مالک پر اور اس کی صداقت پر۔ یہی ایمان انسان کو اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب کرتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت 5 چیزوں کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کے نسب نامے کی معرفت ہو، آپ کی عمر، آپ کے زمانہ ولادت اور آپ کی ہجرت کے متعلق واقفیت ہو، آپ کی اس زندگی کی معرفت جب اللہ عز و جلال نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اور چوتھی بات، اللہ عز و جلال نے آپ کو نبی اور رسول کس چیز کے ساتھ بنایا، اس قرآن کی واقفیت، اس وحی کی واقفیت۔ اور پانچویں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، کس چیز کے ساتھ اللہ عز و جلال نے انہیں رسول بنایا اور کیوں بنایا، وہ چیز کیوں نازل کی۔ یہ وہ 5 ایسے زاویے ہیں جن کی معرفت ضروری ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بعد ان جملہ محاسن کو انسان اختیار کر سکے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق چند ضروری معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، اور خصوصاً ان محبین کے لیے جو اطاعت اور اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی تمنائیں ہیں کہ اللہ ذو الجلال کی اپنے محبوب کی رفاقت انہیں قیامت کو نصیب فرمائے، بلکہ ان کی تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب میں اس ہستی کا دیدار ہو جائے۔ تو جس شخص کی یہ تمنا ہے اسے یہ تو جاننا چاہیے کہ جس محبوب کی ملاقات کی تمنا رکھتے ہو اس کی اوصاف سے واقفیت تو ہونی چاہیے۔ اس لیے محمد بن عبد الوہاب، اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پیش کیا۔ وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، وہاشم من قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے خوبصورت نام جو ہے محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 3339، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6058، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 2840، اور صحیح الجامع کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، و احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میرا نام الماحی بھی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ ذو الجلال نے کفر کو مٹایا۔
وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام الحاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيْ، قیامت کے دن پوری کائنات کو میرے پاس جمع کیا جائے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرا نام العاقب بھی ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت صحیح مسلم کی 2355، كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسمي لنا نفسه اسماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام ہمیں بتایا کرتے اور فرمایا کرتے، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، والمقفى، والحاشر، ونبی التوبہ، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں المقفی ہوں اور میرا نام الحاشر ہے، ونبی التوبہ، اور میں نبی التوبہ ہوں، نبی الرحمہ ہوں، ونبی الملاحم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مزید اپنے 4 ناموں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ پہلی حدیث میں 5 ناموں کا تذکرہ ہو۔ عطاء ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ ابن عمر، میری ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ صحیح الجامع کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے 2018۔ فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں، آپ مجھے خبر دیجیے۔ فقال اجل، ضرور۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، ضرور، واللہ انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، تورات میں بھی انہی صفات کا تذکرہ ہے جن بعض صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، اے نبی آپ کو ہم نے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، آپ گواہ بھی ہیں، خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے بھی۔ حرزا للأمیین، آپ کی امت کے وہ لوگ، آپ امی لوگوں کے لیے حفاظت بھی ہیں۔ انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام المتوکل رکھا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1447 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1628 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، انا ابو القاسم اللہ یعطی وانا اقسم، واللہ یعطی وانا اقسم، میں ابو القاسم ہوں، دینے والا تو اللہ ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 2347،
اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1628، انما انا مبلغ واللہ یہدی، میں تو مبلغ ہوں، تبلیغ کرنے والا ہوں، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں یہ الفاظ بھی استعمال کیے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1451، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کو کم از کم ان ناموں کی تو معرفت ہونی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بیان کی۔ آپ کے نام کے بعد آپ کے نسب نامے کی طرف اگر دیکھا جائے تو واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 2276، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ عز جلال نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، واصطفى من کنانہ قریشا، اور کنانہ میں سے قریش خاندان کو چنا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے پھر چنا۔ اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1472، قلت یا رسول اللہ ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الارض۔ اے اللہ کے پیغمبر، قریش بیٹھے تھے اور اپنے حسب و نسب بیان کر رہے تھے، اور آپ کی مثال کھجور کے ایک ایسے درخت سے دی انہوں نے جو کسی کبوۃ من الارض، کوڑے خانہ پہ اگا ہو۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، فقال من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور اللہ عز جلال نے مجھے اس مخلوق میں سے سب سے بہترین گروہ میں پیدا کیا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے اس کے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے پھر مجھے اچھے گروہ میں پیدا کیا، اللہ عز جلال نے پھر میرا تذکرہ اچھے گروہ میں کیا۔ ثم جعلہم قبائل، اللہ عز جلال نے انہیں قبائل میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور میرے قبیلے کو بھی اچھا بنایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر مخلوق کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، گھر کے اعتبار سے مجھے اچھا بنایا، وخیرہم نسبا، اور حسب النسب کے اعتبار سے مجھے اچھا بنایا۔ فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، میں تم میں سے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور نفس کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ جو صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، وہ ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
ابن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ جس طرح ذات کے اعتبار سے مخلوق میں آپ جیسی کوئی ہستی نہیں، آپ کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کے نسب نامے جیسا کوئی نسب نامہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3218، خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي فلم يصبني من سفاح الجاہلیت شيء۔ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور آدم سے لے کے میرے ماں باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے، جاہلیت کی علائشوں سے اللہ نے اسے پاک صاف۔ اشعث ابن قیس بیان کرتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وفد کند، صحیح الجامع کی روایت ہے 6753۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کندہ کے وفد میں آیا، فقلت یا رسول اللہ الست منا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟ فقال نحن بنو النضر بن کنانہ لا نخفو امنا ولا ننتفی من ابینا، ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں، ہم اپنی ماں کو تہمت نہیں لگاتے اور اپنے باپ سے لا تعلق نہیں ہوتے۔ قال مسلم فكان الأشعث يقول لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد۔ اس لیے اشعث کہا کرتے تھے، اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے قریش کو نضر بن کنانہ سے کہا کہ یہ اس قبیلے سے نہیں، میں اس کو حد لگاؤں گا، کوڑے لگاؤں گا۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے کہنے لگے، یا ابت حدثنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے بتائیے۔ صحیح موارد الظمآن کی روایت ہے 1857، حتی احدث عنک، تاکہ جو آپ بیان کریں میں بھی بیان کروں۔ فإن كل أبناء الصحابة يحدث عن أبي، صحابہ کی اولادیں اپنے والدین کے متعلق بتاتی ہیں۔ قال يا بني ما من أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة إلا وقد صحبته مثلها، کوئی بھی ایسے صحابی نہیں جس طرح انہیں صحبت میسر آئی مجھے بھی یہ رفاقت نصیب ہوئی، او افضل، یا اس سے زیادہ مجھے رفاقت ملی۔ یہ کہنے والی ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّ، اے عروہ بیٹے آپ جانتے ہو، ان امک اسماء بنت ابی بکر، کہ آپ کی والدہ گرامی اسماء بنت ابی بکر ہیں، كانت تحتی، جو میری اہلیہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ خَالَتُكَ، اور آپ کے علم ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خالہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اور تم جانتی ہو کہ میری والدہ گرامی صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ وَأَنَّ أَخْوَالِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبُو طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ، اور میرے ماموں جو ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب اور ابو طالب اور عباس ہے۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا ہیں حمزہ بن عبد المطلب، ابو طالب اور عباس۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن خالی، وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیلِد، اور تم جانتے ہو کہ میری پھپھو خدیجہ بنت خویلد ہے، وَكَانَتْ تَحْتَهُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھی، وَأَنَّ ابْنَتَهَا فاطمة بنت رسول اللہ، اور فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ آمِنَةُ بنت وَهْبِ بن عبد مناف بن زہرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ہے۔ وأن أم صفية وحمزة هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وأن أم صفية وحمزة، اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ہے۔ وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنِ صُحْبَةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اور بہت خوب اختیار کی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور یہ بات کہتے ہوئے میں نے سنا کہ جو بات اپنے پاس سے کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اس کو چاہیے کہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام محمد بن عبد الوہاب بیان کرتے ہیں وَقُرَيْشٌ مِّنَ الْعَرَبِ، قریشی خاندان عرب سے ہے۔ وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاة والسلام، اور عرب یہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی اولاد میں سے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، عرب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر تین صفات ہوں۔ ان لسانهم كان اللغة العربية، جن کی زبان عربی زبان ہو۔ انهم كانوا من اولاد العرب، وہ عرب کی اولاد ہوں۔ ان مساکنهم كانت ارض العرب وهي جزیرۃ العرب، اور جو جزیرہ یا عرب کے باسی ہوں۔ اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے نفضلکم یا معشر العرب لتفضیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم، ہم تمہیں اس لیے فضیلت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فضیلت دی۔ محمد طاہر بن عاشور بیان کرتے ہیں اختار اللہ تعالی للارسال بهذه الشریعة رسولا من الامة العربیہ، یہ اللہ ذو الجلال کا چناؤ ہے، یہ اللہ ذو الجلال کا اختیار ہے، اس آخری شریعت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ ذو الجلال نے عرب سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى حِكَمٌ جَمَّ فِي أن اختار لهذه الرسالة رجلا عربيا، اور اللہ ہی ان حکمتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ نے عرب سے اس ہستی کا چناؤ کیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ رسالت اور یہ نبوت کا تاج کس کے سر پہ سے جانا ہے۔ فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها، عرب وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو دنیا تک پہنچایا۔ اور شیخ مرعی بن یوسف اس لیے کہا کرتے تھے وَأَمَّا الْعَقْلُ الدَّالُّ عَلَى فَضْلِ الْعَرَبِ فقد ثبت بالتواتر المحسوس المشاهد أن العرب أكثر الناس سخاء وكرما وشجاعة
أن العرب أكثر الناس سخاء وكرما وشجاعة ومروءة وشهامة وبلاغة وفصاحة. عرب کی فضیلت پر ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو اوصاف انہیں عطا کیے ہیں، جو تواتر کے ساتھ محسوس کیے گئے اور موجود ہیں، کہ سخاوت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، مروت کے اعتبار سے، اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور عزت نفس کے اعتبار سے عرب میں اللہ نے بہت کمال رکھا ہے۔ وَلِسَانُهُمْ أَتَمُّ الْأَلْسِنَةِ بَيَانًا وَتَمْيِيزًا لِلْمَعَانِي، اور عربی زبان کو اللہ ذوالجلال نے سب سے کمال والی زبان بنایا ہے، بیان کے اعتبار سے بھی اور معانی کی تمیز کرنے کے اعتبار سے۔ اور ابن فارس کہا کرتے تھے وَلِلْعَرَبِ حِفْظُ الْأَنْسَابِ وَمَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ عُنِيَ بِحِفْظِ النَّسَبِ عِنَایَةَ الْعَرَبِ۔ عربوں کی فضیلت کا ایک چوتھا زاویہ بھی ہے، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس طرح نسب نامے کی حفاظت عرب نے کی ہے، کسی اور امت نے نہیں کی۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عربوں کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عربی زبان مسلمانوں کی سب سے غنی زبان ہے معرفت کے اعتبار سے، اور قرآن مجید بھی اللہ ذوالجلال نے اسی زبان میں اتارا۔ یہ سب سے قدیم امت ہے جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ حقوق برابر رہنے چاہیے اور معاشرے کے اندر مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ عرب کی قوم اس اعتبار سے بھی فائق ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں مشورے جیسی صلاحیت جو ان کے اندر ہے وہ دوسرے لوگ اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ وَالْعَرَبُ أَهْدَى الْأُمَمِ لِأُصُولِ الْمَعِيشَةِ، اسلام کی روشنی میں معیشت کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے جو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے ڈائریکٹ انہیں تعلیمات دی وہ کسی اور کو میسر نہیں آئے۔ ان کی فضیلت کا یہ پہلو بھی ہے العرب من احرص الامم على احترام العهود عزة واحترام الذمة انسانية واحترام الجوار شهامة وبذل المعروف مروءة۔ یہ عرب وہ قوم تھی جن نے سب سے زیادہ اپنے عہد کا احترام کیا، اپنے پڑوسیوں کا احترام کیا اور نیکی کرنے میں سبقت لے گئے۔ اور عرب کی ایک صلاحیت جو یہ سامنے آئی کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی وحی کے سب سے پہلے مخاطب بنایا تو عرب کو بنایا، دین کا انہیں مرجع بنایا، مسلمانوں کے لیے انہیں قدوہ بنایا جو صحابہ کرام تھے۔ اور شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں العرب قوم شراف يزنون الحياة بغير ما تزنها بها، يزنون الحياة بغير ما تزنها به البطون والفروج۔ عرب کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرافت بھی عطا کی جب انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی کہ وہ زندگی کے مقاییس اور موازین وہ رکھتے ہیں جو کسی دوسری قوموں کے پاس نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے لیس فی العرب قبیلہ الا وقد ولدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضریها وربیعها ویمانها۔
جتنے بھی قبائل ہیں ان کا تعلق کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، مضر قبیلہ ہو، عربی ہو یا یمانی ہو۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تو بیان نہیں کیا، لیکن مناسب اور صائب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے آپ کے حلیہ مبارک کی مختصر سی جھلک پیش کی جائے، تاکہ ان کی تمنائیں کہ اللہ ذوالجلال اس ہستی کا دیدار کروائے، اگر یہ میسر آئے تو پہچان سکے۔ اس بات میں دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے ذات اور خلقت کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسمى بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 4820، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2052۔ كان ضخم الہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھاری اور متوازن تھا۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دوسری روایت میں، كان ضخم الرأس، آپ کا سر مبارک بڑا ہی مضبوط تھا، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت 3637۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو بال تھے، جن کی تفصیل براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، لہو شعر یبلغ شحمت اذنی، آپ کے بال تھے جو آپ کی کانوں کی لو تک تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے شعرہ یضرب منکبیہ، کہ آپ کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، روایت صحیح الجامع کی 4817، كان شعره دون الجمة وفوق الوفرة، آپ نے زندگی میں 3 قسم کے بال رکھے ہیں، جمہ، وفرہ اور لمہ۔ آپ کے بال دون الجمہ، کندھوں تک پہنچتے ہوئے سر کے بال تھے، وفوق الوفرہ، یہ جمہ سے کم اور کانوں کی لو سے ذرا نیچے بال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے متعلق صحابی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جابر بن سمرہ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ اللِّحْيَةِ، آپ کی داڑھی مبارک کے بال زیادہ تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2339۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ شَعْرُهُ رَجِلًا لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ، آپ کے بال بہت زیادہ گنگریالے بال نہیں تھے، وَلَا صَبِطٍ، نہ ہی بالکل سیدھے اور کھڑے بال تھے، يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ، آپ کے کندھوں تک آپ کے بال تھے، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ کے کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3623۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كان شدید سواد الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ بال تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت 4619، كان رسول اللہ رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح تھے جیسے کنگھی کیے ہوئے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كنت اذا اردت ان افرق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ بنانا چاہتی، صدعت الفرق من یافوخه وارسل ناصیته بین عینی،
سنن ابی داود کی روایت ہے 4189 کہ میں آپ کے بالوں کے درمیان کنگھی داخل کرتی اور آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3558 کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرق ويسرح لحيته بالماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو تیل لگایا کرتے اور پانی سے اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو درست کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق راوی بیان کرتے ہیں قبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس چلے گئے اور آپ کے سر مبارک اور داڑھی میں 20 بال سفید تھے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3623۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بال سرخی بال تھے۔ ربیع کہتے ہیں فرعیت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطين۔ میں نے ایک بال دیکھا کہ جو سرخ تھا، میں نے جب پوچھا کہ یہ کیسے، تو جواب ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2339، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک کے چند بال سفید تھے اور آپ کی داڑھی مبارک کے جب آپ تیل لگا لیا کرتے تو وہ نظر نہ آتے، لیکن جب تیل نہ لگاتے تو واضح نظر آتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال عمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کے ہو گئے، لیکن آپ کے بال مبارک میں 20 بھی سفید بال نہیں تھے، آپ کے سر مبارک کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں۔ اور دوسری روایت میں سیدنا انس فرماتے ہیں ما عددت في رأس رسول الله ولحيته الا 14 شعرة بيضاء۔ میں نے شمار کیے کہ 14 بال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں سفید تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے متعلق جو احادیث بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک کس قدر متوازن اور مضبوط، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال رکھے ہیں تو کانوں کے لو تک یا کندھوں تک یا کانوں کے لو اور کندھوں کے درمیان۔ اور امام ابن القیم فرماتی ہیں لم يحفظ عنہ الحلق الا فی النسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج عمرہ پہ بال نہیں منڈوائے۔ ایک امتی کے لیے یہ پہلو یاد رکھنے والا ہے، جس کی سچی محبت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے بالوں کی شیپ بنائے، مانگ بنائے تو اسی طرح ان کا اکرام کرے۔ من کان لہ شعر فلیکرم، جس نے بال رکھے ہیں وہ ان کی عزت کرے۔ کیسے؟ ان کو دھوئے اور ان کو تیل لگائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا، اس لیے بکھرے ہوئے بالوں والا کوئی شخص آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا لیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ
کہ اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بالوں کو سکون دے، اور مانگ نکالتے وقت دائیں بائیں مانگ نکالنے کی بجائے پورے بال دائیں طرف کرنا یا بائیں طرف کرنا، اس سے گریز کرے، کہیں یہ غیر مسلم کی مشابہت نہ ہو۔ اور شرعی مانگ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں آپ کی پیشانی مبارک سے آدھے بال دائیں اور آدھے بال بائیں کر دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بات کریں تو صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا واحسنہ خلقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی کیا کمال کی تھی، اور آپ پوری کائنات میں سب سے خوبصورت انسان تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2339۔ ایک آدمی کہنے لگا وجہہ مثل السیف، آپ کا چہرہ انور تو تلوار جیسا ہے۔ قال لا بل كان مستدیرا، تو صحابی جابر بن سمرہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا، مثل الشمس والقمر، سورج اور چاند کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں حسن الوجہ، ایسا خوبصورت چہرہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نہیں بنایا، وہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3623۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے 6286، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الشمس تجري في وجهي، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرہ انور میں چل رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے ربیع بنت معوذ بن عفراء سے کہا صفی لنا رسول اللہ، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ صحیح الجامع کی روایت 4739، وہ کہنے لگی یا بنی، بیٹے، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تم دیکھتے اللہ کے رسول کو تو یوں لگتا جیسے سورج نکل رہا ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے 65۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں كان اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، آپ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ صحیح الجامع 4739۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1624، آخر نظرہ نظرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارہ یوم الاثنین فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف، آخری نظر جب میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑی جب آپ نے کپڑے کو ہٹایا، سوموار کا دن تھا، جب میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مصحف کا ایک ورق۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت کیسی دقیق ہے کہ آپ کا یہ جمال اور آپ کا یہ حسن، آپ کے چہرے کی یہ صفائی اور یہ روشنی اگر اس عمر میں ہے جو آخری نظر دیکھی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ وہ بیمار تھے، تو آپ کی صحت اور آپ کی جوانی کی خوبصورتی کیسے ہو۔ اس لیے ہند بن حالہ بیان کرتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر، المعجم الکبیر کی روایت ہے 17868 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا اور ٹمٹماتا تھا
جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. اور سچ کہا تھا حسان ابن ثابت نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہ اس طرح کا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی کسی عورت نے جنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کے متعلق براء ابن عازب فرماتے ہیں، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءٍ فَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چادر میں دیکھا اور آج تک ایسا حسین کسی کو نہیں دیکھا. اور لفظ کیا ہے؟ لم ار مثلہ قبل ولا بعد. نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ آج تک مجھے نظر آئے. جامع ترمذی کی روایت 3623، كان أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اس قدر خوبصورت تھا، نہ تو بالکل دودھیا رنگ اور نہ ہی بہت زیادہ گندمی رنگ، بلکہ ازہر اللون، ایسا چمکنے والا، ایسا خوبصورت اللہ نے رنگ عطا کیا تھا. سفیدی اور سرخی بھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی بن ابی طالب نے تو بیان کیا ہے کان ازہر اللون احسن الناس. سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے. صحیح الجامع کی روایت 4619، كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابیض كأنما صیغ من فضة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر سفید رنگ تھا گویا کہ آپ کو چاندی سے ڈھالا گیا ہے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ تھا ازہر اللون، یہ چمکنے والا سنہری رنگ. جسمہ ولحمہ اسمر الی البیاض. آپ کے جسم اطہر اور آپ کے جسم اطہر پر گوشت یہ سفیدی کی طرف مائل تھا. اور سچ کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ کی جب آمد ہوتی ہے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ بادلوں میں سے اچانک چاند سامنے آ گیا ہے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ سنہری اور سفید رنگ جو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا نہ بعد میں دیکھ سکا. یہ اللہ ذوالجلال نے جس طرح ذات کے اعتبار سے اپنے پیغمبر کو بے مثال بنایا مخلوق میں سے، اس طرح آپ کی تخلیقی اوصاف بھی ایسے بنائے جو کسی کو عطا نہیں کی. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی مبارک کے متعلق بیان کرتے ہیں. ادب المفرد کی روایت ہے 1115، مفاض الجبین، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی. اور آپ کی پلکوں کے متعلق براء ابن عازب بیان کرتے ہیں اہدب اشفار العینین، آپ کی لمبی پلکیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے متعلق جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359، صحیح مسلم کی روایت ہے 2339، کان اشکل العین، وہ سیاہ آنکھ جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے ہوں. اللہ جلال نے اپنے محبوب کی آنکھیں ایسی بنائی. اور سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3637، عظیم العینین مشرب العین بحمرہ، آپ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں کچھ سرخی تھی. اکحل العین،
اکحل العینین، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اکحل العینین کہ آپ کی سرمگی آنکھیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اسیل الخدین، آپ کے رخسار بھی کشادہ تھے، اور آپ کے منہ مبارک کے متعلق جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، آپ کشادہ دہن تھے، اور آپ کے دانت مبارک کے متعلق براء ابن عازب بیان کرتے ہیں حسن الثغر، سامنے کے خوبصورت دانت تھے، حسن الضحک، آپ کا سمائل انتہائی خوبصورت، اور آپ کی داڑھی مبارک کے متعلق براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کس اللحیہ، آپ کی گھنی داڑھی تھی، تعلوہ حمرہ اسود شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے اور خوشبو اور تیل لگانے کی وجہ سے وہ سرخی مائل ہوتی۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اب سن چکے، کان کثیر شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی کے بال زیادہ تھے، ملأت لحیۃ ما بین هذه الى هذه قد ملأت نحرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی ادھر سے اس جگہ کو بھرا رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے دائیں بائیں سے جو داڑھی کے بال تھے اس جگہ کو بھرا رکھتی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ عظیم اللحیہ، آپ کی بہت بڑی داڑھی تھی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ضخم اللحیہ، آپ کی بھاری داڑھی تھی، آپ کی کندھوں کے متعلق براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بعید ما بین المنکبین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بڑے ہی متوازن اور چوڑے تھے۔ اذا وضع رداءه عن منکبیہ، آپ جب اپنے کندھے مبارک سے چادر کو پیچھے ہٹاتے کأنہ سبیکۃ فضہ، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے کندھے مبارک کیا ہیں، یہ چاندی کی ڈلی ہے۔ اور جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2339، ورأيت الخاتم عند كتفي، ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمامة ولونها لون جسدي، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو میں نے دیکھا جیسے کبوتری کا انڈا ہو، لیکن اس کا رنگ جسد اطہر جیسا رنگ تھا۔ عبداللہ ابن سرجس بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 2346 اور مسند امام احمد کی روایت ہے 20789، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، اور میں نے گوشت روٹی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائی، ثم دُرْتُ خَلْفَهُ، پھر میں نے چکر لگایا آپ کی پچھلی سائڈ سے، فنظرت الى خاتم النبوہ، میں نے مہر نبوت کو دیکھا، بین کتفیہ عند ناغض کتفہ الیسریٰ، بائیں کندھے کی بلندی پر یا اس پر پتلی ہڈی پر جو کندھے کے کنارے پہ ہوتی ہے، کأنہ جمعہ، وقال بیدہ فقبضها علیہ خیلان کامثال السلالین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر مسوں کی طرح کے تل تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر نبوت دیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت جہاں یہ معجزہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس مہر نبوت سے نماز کی حالت میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کان خاتمہ غدہ حمراء مثل بیضۃ الحمامہ، کبوترے کی انڈے جتنا سرخ ابرا ہوا یہ گوشت مہر نبوت تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان شبح الذراعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بہت متوازن اور کھلے تھے۔ آپ کے ہاتھوں کے متعلق صحابی بیان کرتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے 2339، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہ گھر والوں کی طرف گئے، میں بھی ساتھ تھا، بچوں نے استقبال کیا، آپ ہر ایک کے چہرے پہ تھپ تھپاتے تھے، میرے چہرے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپ تھپایا، میں نے وہ خوشبو پائی کہ انما اخرجها من جؤنۃ عطار، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش کے ڈبے سے اسے نکال کے میرے چہرے پہ لگایا۔ اور آپ کی ہتھیلیوں کے متعلق سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں وَكَانَ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پر گوشت اور مضبوط تھے۔ اور اسی بات کو سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الکفین والقدمین تھے۔ اور سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 1872، ما مسست خزة ولا حریرہ الین من کف رسول اللہ، میں نے موٹا اور باریک ریشم بھی اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے متعلق سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 162، جبریل امین تشریف لائے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبریل امین نے پکڑا اور لٹایا اور آپ کے قلب اطہر سے شک کیا، دل کو نکالا اور دل سے ایک ٹکڑا نکالا، فقال هذا حظ الشیطان منک، ثم غسلهم في طست من ذهب بماء زمزم، پھر ایک تھال میں اس دل کو زمزم سے دھویا، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، اور دوبارہ جبریل نے ڈالا اور اسے بند کر دیا۔ والدہ کی طرف دوڑتے ہوئے بچے آئے، فقالوا ان محمد قد قتل، وہ والدہ جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا تھا، جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور آ کے انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اس طرح کر دیا گیا ہے، قد قتل، گویا کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ فاستقبلوه وهو منتفع اللون، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا انہوں نے تو آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ توڑا ہوا تھا۔ قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدری، آپ کے سینہ اطہر پہ اسی طرح وہ دھاگے کے نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اسی طرح ٹانکوں کے نشان تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کان طویل المسربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی لکیر تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے 3637۔ اور آپ کے قدم مبارک کے متعلق براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص يقبل جميعا ويدبر جميعا، آپ جب بھی چلتے قدم جما کے چلتے اور پورا قدم زمین پہ رکھتے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس لها أخمص، آپ جب زمین پہ اپنا قدم مبارک رکھتے تو پورا قدم رکھتے۔
آپ کی مبارک ایڑیوں کے متعلق جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں منحوس العقیبین، تھوڑے گوشت والی ایڑیاں تھیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2344۔ اور آپ کی چال کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا مشى تکفا، آپ جب بھی چلتے تو آگے کی طرف جھکتے ہوئے تیزی سے چلتے، جیسے کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4798۔ وكان إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما انحط من صبب، اور سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے 3637، جب چلتے تو آگے جھکے ہوئے ہوتے، گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اذا التفت التفت جميعا، آپ جب التفات فرماتے تو اپنے آپ کو پورا موو کر کے التفات فرماتے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے 3623، اذا مشى كأنه يتوکا، آپ جب چلتے تو یوں لگتا کہ آپ نے کسی چیز پہ ٹیک لگائی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے 6286، وما رأيت أسرع في مشيتي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز چلتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین آپ کے قدم مبارک کے نیچے سے سکڑتی ہے، یا آپ کے قدم مبارک کے نیچے سے زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں زحمت اٹھانا پڑتی تھی، اور آپ کوئی دقت محسوس کیے بغیر ایسے چلتے جاتے۔ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ لا يلتفت وراءه اذا مشى، جب آپ چلتے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ صحیح الجامع 4870۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان اذا مشى مشى اصحابه امامه وتركوا ظهره للملائکہ، صحیح الجامع کی روایت 4787۔ آپ جب چلتے تو صحابہ کرام آگے آگے چلتے، اور اللہ عز و جلال کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی ہوتی پیچھے۔ آپ کے قد مبارک کے متعلق براء ابن عازب بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، آپ کا درمیانہ قد تھا، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ تو بہت زیادہ لمبے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا قد تھا، بلکہ درمیانہ میانہ روی اللہ عز و جلال نے انہیں عطا کی تھی قد میں بھی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ بھی یہ ہیں كان رابعة من القوم، آپ درمیانے قد والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کے متعلق سیدنا انس بیان کرتے كأن عرقه اللؤلؤ، صحیح الجامع 4798۔ آپ کے جسد اتھر پہ پسینہ آتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتی گر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1872، ولا شممت مسکا ولا عنبر اطیب رائحة من عرق رسول اللہ، میں نے آج تک عنبر اور کستوری میں وہ خوشبو نہیں دیکھی جو آپ کے جسد اتھر سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آتی۔ سنن النسائی کی روایت ہے 5371، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ام سلیم آئی، اس نے ایک بوتل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والا پسینہ ڈالنا چاہا، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اس کو میں خوشبو میں ڈالوں گی، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ آپ کی ہڈیوں کے جوڑ کے متعلق سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ضخم القرادیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے، بڑے متوازن اور بڑے قوت والے اور مضبوط، اور واقعتاً آپ ایک بے مثال شخصیت تھے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے،
اور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے مبرہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، اور اللہ ذوالجلال نے آپ کو پیدا ہی ایسے کیا ہے جیسے کہ اس کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ گویا کہ پیدا کیے گئے جیسے آپ نے چاہا۔ یہ ایک استعارہ تھا کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اس کمال کی تخلیق میں پیدا کیا کہ جس طرح اللہ ذوالجلال کی مشیت نے چاہا، تشاء مشیئت اللہ سبحانہ وتعالی، اور کوئی عیب نہیں چھوڑا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3623، لم ار بعدہ شبها له انزل عليه وهو ابن 40 فلبس بمكة 10 سنين، فلبس بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے اس جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ 40 سال کی عمر میں وحی آئی، اب مکہ میں 10 سال رہے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اور مدینہ میں 10 سال رہے، اور اللہ ذوالجلال نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور آپ 60 سال کے۔ دوسری روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ مکہ میں تو 13 سال رہے اور مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، اور آپ کی عمر 63 سال تھی جب آپ اللہ کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک پہلو میں امت کو جہاں تعلیمات دی ہے، وہاں آپ کے تخلیقی اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک زاویے میں آپ کو بے مثال بنایا۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر۔ آپ کو 63 سال عمر ملی تھی، جس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبی اور رسول ہونے کی حالت میں گزرے۔ اقرا کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے آپ کو نبی بنایا، اور مدثر کے ذریعے آپ رسول بنائے گئے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولد سید المرسلین بشعب بن ہاشم بمکہ فی صبیحہ یوم الاثنین 9 من شہر ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیر کے دن 9 ربیع الاول کو شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے متعلق سید عائشہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی روایت 4466، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 63، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت مجمع الزوائد میں بھی ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، وَهُوَ ابْنُ 63 لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر، تذاكر رسول الله وأبو بكر ميلادهما عندي۔ سیدنا ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے متعلق بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابا بکر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 1.5 سال جو آپ صلی اللہ علیہ
2.5 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو 11ویں ہجری میں اللہ عز و جلال کے پاس گئے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہی دفن کیا گیا اور آپ کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زمانہ جس کے متعلق سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3548، بعثہ اللہ علی رأس 40 سنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جلال نے مبعوث فرمایا جب ان کی 40 سال تھی، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اقرا کے ساتھ اور یا ایھا المدثر کے ساتھ رسول بنایا گیا۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، الرسول من اوحى، الرسول من اوحی الیہ بشرع جدید، والنبی هو المبعوث لتقریر الشرع من قبله۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ تعلیمات کو ہی لے کے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں تھے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3، اور یہ آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4، کہ دوسری وحی اس وقت نازل ہوئی جب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل میں نظر آئے۔ آپ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوئے، گھر لوٹے اور کہنے لگے زملونی زملونی، تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں، یا ایھا المدثر۔ اس کے بعد پھر اللہ ذو الجلال کے حکم سے وحی تسلسل کے ساتھ نازل ہونے لگی۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے قدوہ، آئیڈیل، نمونہ اور رول ماڈل کی معرفت نصیب فرمائے۔ آپ کے تخلیقی اوصاف، آپ کے اخلاقی اوصاف اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے، سننے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی کے رویوں میں شامل کرنے والے بن جائیں، اور قیامت کے دن اس ہستی کی رفاقت نصیب ہو اور اپنا دیدار اللہ ذو الجلال ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔